پی ٹی آئی کے دور میں بدترین مالی بد انتظامی کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ سما یہ تہلکہ خیز خبر سامنے لایا ہے۔ 27,100 ارب کے پوشیدہ اخراجات پکڑے گئے۔ یہ اخراجات 2018-19 سے 2020-21 کے دوران کیے گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان اخراجات کا بجٹ دستاویزات میں نام و نشان تک موجود نہیں۔ پارلیمنٹ کو بھی اس سے لا علم رکھا گیا۔ بیورو چیف لاہور نعیم حنیف یہ تہلکہ خیز خبر سامنے لے کر آئے ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ نعیم صاحب، کیا اپڈیٹس ہیں اس متعلق؟ جی بالکل، یہ پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور کی ترین مالی بد انتظامی کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ جو ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے اس کے مطابق 27,100 ارب روپے کے پوشیدہ اخراجات جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ اخراجات 2018-19 جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا دور ہے، اور اس کے بعد 2020-21 کے دوران کیے گئے، اور ان اخراجات کا بجٹ دستاویزات میں نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور یہ اماؤنٹ میں دوبارہ بتا دوں اپنے ناظرین کو، سما کے ناظرین کو، 27,100 ارب روپے کے جو اخراجات ہیں ان کو پوشیدہ رکھا گیا، جبکہ ضمنی بجٹ دستاویزات بھی اس حوالے سے خاموش ہیں۔ اتحادی حکومت نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حکم پر رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی ہے، جبکہ 27,100 ارب کے پوشیدہ اخراجات کی منظوری نئے بجٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ اخراجات اندرونی اور بیرونی قرضوں کی واپسی کے لیے جاری کیے گئے، اور اس کے علاوہ ٹریجری بلز اور بانڈز کی شکل میں ادائیگیوں میں کیے گئے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرنے کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ ملازمین کی استحقاق، ریلیف اور پیٹرول کی مہنگائی پر اضافی اخراجات بھی رپورٹ کا حصہ ہیں۔ K3 اور K4 منصوبوں کی ادائیگی بھی بجٹ سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یعنی کہ 3 سالہ جو دور تھا، 3.5 سالہ دور، اس میں 3 بجٹ پیش کیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور مجموعی طور پر ان 3 بجٹ میں 27,100 ارب روپے کے اخراجات جو ہیں وہ پوشیدہ رکھے گئے ہیں 3 سال کی پارلیمنٹ سے، اور اس کے علاوہ جو بجٹ دستاویزات ہیں ان میں کسی طرح کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تمام جو اخراجات ہیں یہ پوشیدہ رکھے گئے، اور یہ ایکسیڈ اخراجات ہیں جن کا انکشاف ہوا ہے، جو سما سامنے لے کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، ساتھ رہیے گا۔ یقین طور پر اہم ترین یہ انکشاف ہے جو کہ سامنے آپ لے کر آئے ہیں، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد قاری عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ معاشی تجزیہ کار ذوالفقار علی مہتو صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ذوالفقار صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی پیش رفت ہے جو یہ خبر اب سامنے آئی ہے؟ 4.25 سالہ دور میں بدترین مالی بد انتظامی کا انکشاف پی ٹی آئی کے دور کا سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، یہ جو نعیم صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے یہ بہت ہی خوفناک قسم کا انکشاف ہے، اور یقیناً پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی یہ ایک قابل تشویش بات ہے کہ ان سے یہ تمام اخراجات پوشیدہ رکھے گئے۔ اب کچھ اس کام میں نے بھی اس کو دیکھا تھا، اس ساری چیز کو، تو یہ 3 سال میں 2018-19 اور 19-20 اور 20-21 کی بات کی ہے نعیم صاحب نے، اس میں مجموعی طور پر پاکستان کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جو اخراجات ہوئے ہیں جو بجٹ ڈاکومنٹ میں ہیں وہ 84,849 ارب ہیں۔ تو اب اگر یہ 27,100 ارب روپے اس میں شامل ہیں تو یہ اب آپ اس میں شامل کرنا پڑیں گے، اور اس کی جو اس کے بیک لیشز ہوتے ہیں اس قسم کے اخراجات کے جو سامنے آتے ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے آڈیٹر پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن شو کرتے رہے ہیں۔ اور یہ میں بتاؤں کہ یہ جو ہوا ہے یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 84B کو استعمال کیا گیا ہوگا لازمی طور پہ، کیونکہ جو سپلیمنٹری گرانٹس ہوتی ہیں، جو بجٹ ہوتا ہے جو قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے عام طور پہ، اس کے لیے آرٹیکل کے 84A شک استعمال ہوتی ہے، تو یہ 84B استعمال ہوئی ہے۔ چارج ایکسپینڈیچر اس کو رکھا جائے گا تاکہ اس کے اوپر اسمبلی جو ہے وہ نہ کر سکے، اور اس کو اسی طرح سے مان لی جائے جس طرح سے یہ پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہے، بہت بڑی ایک فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، یہ اس کی نشاندہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ رانا تنویر حسین جو اس وقت فیڈرل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے جنوری 2022 میں اس کی نشاندہی کی تھی، اور ایک آفس میمورنڈم بھی ایشو ہوا تھا اس وقت پی ایس سی سے فائنانس سیکرٹری کو، فیڈرل کو، کہ آپ ان اخراجات کو جو ہے وہ اگلے سال قومی اسمبلی میں پیش کریں اور منظور کروائیں، کیونکہ یہ اخراجات اگر نہیں ہوتے ہیں تو عالمی مالیاتی ادارے اس کے اوپر بڑا سارا سوالیہ نشان لگاتے ہیں، اور پاکستان کے اوپر ایک الزام لگ سکتا تھا کہ فجنگ آف فگر جو ڈاکومنٹس میں، بجٹ کے ڈاکومنٹس میں کی جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک غلطی ہے جس کو درست ہونا ضروری تھا، اور قومی اسمبلی یقیناً اس کو کرے گی۔
ٹھیک ہے، ساتھ رہے گا خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، اس قدر بڑی رقم ہے یہ بے قاعدگی کی، کیا اس سے پہلے کوئی ایسی نظیر ملتی ہے جب کسی حکومت نے اتنے اخراجات چھپائے ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخراجات کو اس انداز میں چھپانا اس لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہمارا جو اکاؤنٹ کا سسٹم ہے اس کو ڈبل انٹری سسٹم کہا جاتا ہے، اور اس میں فار ایوری ڈیبٹ دیر از اے کریڈٹ اینڈ فار ایوری کریڈٹ دیر از اے ڈیبٹ۔ تو اس میں ان کے لیے اب اس کو جو بھی صورتحال ہے وہ اس اپروپریٹ کرنا ہوگا، جیسے ابھی میں تو کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو چارج ایکسپینڈیچر میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ ریگولرائز کرنا پڑے گا یا ریشنلائز کرنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس انداز میں ان کو یہ خفیہ رکھنے کی ضرورت کس لیے پیش آئی، اس بات کی تحقیقات ضروری ہے، اور اگر یہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا تو اس کی اہلیت کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھتے ہیں، اور اگر یہ جان بوجھ کے کیا گیا تو وہ جو اس کی انٹینشن ہے اس انٹینشن کا سامنے لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس قسم کا کام جو ہے کیا گیا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کی مثال سامنے آئی ہے یا نہیں، وہ یقینی طور پہ پہلی مرتبہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ بتایا جا رہا تھا ابھی کہ ذوالفقار صاحب بتا رہے تھے کہ جنوری 2022 میں جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں رانا تنویر صاحب، وہ اس بات کو سامنے لے کے آئے، تو 3 سال جو ہے ان کو آڈیٹر جنرل کا شعبہ جو ہے وہ کیوں خاموش رہا ہے اس پہ، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے اگر یہ چیز لائی گئی تھی تو انہوں نے اس سے پہلے کیوں نشاندہی نہیں کی۔ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن یا لیڈر آف اپوزیشن کے کسی نامزد شخص کے پاس ہوتی ہے۔ پہلے شہباز شریف صاحب تھے، اور شہباز شریف صاحب نے مختصر عرصے کے بعد یہ چیئرمین شپ جو ہے وہ رانا تنویر حسین صاحب کے حوالے کر دی تھی۔ تو اس چیز کو دیکھا جانا چاہیے کہ کیا اس حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان یا پھر اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ بھی تو کسی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوئے، کیونکہ اس کا تو کام ہی ہے کہ اس قسم کی جو مس اپروپریشن ہے اس کو ہائی لائٹ کرے اور سامنے لے کے آئے۔ البتہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس مد میں ایکسپینڈیچر تھے، اور کیا ان کو چارج ایکسپینڈیچر کی مد میں لایا بھی جا سکتا ہے، یا وہ ہمارے ریگولر بجٹ کا حصہ ہونے چاہیے جس کی کہ اپروول لازمی طور پہ قومی اسمبلی سے لی جاتی ہے، اور قومی اسمبلی اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے، ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ چارج ایکسپینڈیچر میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ایسے لازمی اخراجات ہیں کہ جن کو قومی اسمبلی کے سامنے پیش تو کیا جاتا ہے، لیکن قومی اسمبلی کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کو مسترد کرے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیلڈ جو ہے وہ رپورٹ سامنے آنی چاہیے، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، یہ کوتاہی تھی یا یہ دانستہ طور پہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور یہ اگر چھپانے کی کوشش کی گئی تو کون سی ایسی چیز تھی جس کو پوشیدہ رکھنا